جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی زبان فارسی ہو، کوئی بھی زبان ہو، کسی چیز کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہ رہے ہوں یا ہم چاہ رہے ہوں کہ اس کام کو ہم انجام دیں، تو اس کے بارے میں معلومات لینا بہت ہی ضروری ہے۔ معلومات لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان کو آسانی سے سمجھ سکیں گے اور ان کو آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ کر سکیں گے۔ آپ کو حروف تہجی بھی آپ کو بھیجے ہیں کہ ان حروف تہجی کو آپ اگر پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حروف تہجی جو کہ زبان اردو میں ہیں اور جو کہ زبان فارسی میں بہت ہی نزدیک ہیں۔ حضرات حروف تہجی کو پڑھ کے بتائیں گے اور نیز یہ بتائیں گے کہ کون سے حروف تہجی ہیں جو کہ زبان اردو میں بولے جاتے ہیں، زبان فارسی میں نہیں بولے جاتے، اور اس کے متبادل کیا کیا چیزیں بولے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں حروف تہجی میں حرف الف، بے، پے، تے، ٹے ہم زبان فارسی میں استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ٹے کی بجائے ہم دو نقطے والی تے استعمال کریں گے۔ سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال ہم استعمال نہیں کریں گے زبان فارسی میں، ڈال کی بجائے ہم دال استعمال کریں گے۔ زال، رے، اڑے ہم زبان فارسی میں یوز نہیں کریں گے، اڑے کی بجائے ہم رے استعمال کریں گے۔ زے، یہ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فے، کاف، قاف، گاف، لام، میم، نون، وا۔ حمزہ اور بڑی یا جو زبان اردو میں استعمال ہوتی ہیں وہ فارسی زبان میں استعمال نہیں ہوگی، بلکہ حمزہ اور بڑی یا کے بجائے ہم چھوٹی یا جو حمزہ کے بعد ہے، جو ہا کے بعد ہے، وہ ہم استعمال کریں گے۔ پس زبان فارسی میں اور اردو کے حروف تہجی میں 5 حروف کا فرق ہے، جو کہ آپ کو بتایا، جن میں ٹے، ڈال، ڑے، حمزہ اور بڑیا۔ تو یہ ان 5 حروف کے علاوہ باقی تمام حروف تہجی جو کہ زبان اردو میں بولتے ہیں وہی زبان فارسی میں استعمال ہوں گے۔ تو یہ فقط 5 حروف تہجی جو آپ کو یاد رکھنا ہے، اور ان کے متبادل بھی آپ کو بتایا ہے۔ ٹے کے بدلے تے استعمال کریں گے، ڈال کی بجائے ہم دال استعمال کریں گے، رے کے بجائے ہم رے استعمال کریں گے، اور اسی طرح حمزہ اور بڑیا کے بجائے ہم چھوٹی یا استعمال کریں گے، رے کی بجائے ہم رے استعمال کریں گے۔ تو 5 حروف تہجی جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جی امید کرتے ہیں حروف تہجی اور جو آپ کو وضاحت دی ہے اچھی طرح سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ آتے ہیں دوسرے حصے میں جب ہم آتے ہیں تو زبان فارسی کو جب ہم بول چال کرتے ہیں، زبان فارسی کو گفتگو میں لے کر آتے ہیں، تو 6 ضمیریں پروناؤن ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی ہم جملہ بولیں گے تو کوئی نہ کوئی پروناؤن سے ہم جملہ بولتے ہیں، کوئی نہ کسی ضمیر سے ہم اپنے جملے کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو 6 ضمیریں آپ کو بتائی ہیں کہ فارسی زبان میں 6 ضمیروں ہی سے ہم اپنی جو گفتگو کا ہم آغاز کریں گے۔ 6 ضمیریں کون سی ہیں اردو اور فارسی میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں کو فارسی میں کہتے ہیں من۔ دوسرے نمبر پہ ہے تم یعنی تو زبان فارسی ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں تم۔ او فارسی میں ضمیر کہتے ہیں او، اس کا مطلب ہے وہ ہو۔ ما یعنی ہم سب، شما یعنی آپ سب، اور آخر میں آنہا یعنی وہ سب۔ تو 6 ضمیریں من، تو، او، ما، شما اور آنا۔ تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان 6 ضمیروں میں جو پہلی 3 ضمیریں ہیں من، تو، او، یہ سنگولر پرسن کے لیے ہم یوز کریں گے، ایک شخص کے لیے ہم یوز کریں گے، اور اسی طرح جو باقی 3 ضمیریں ہیں ما، شما اور آنہا، یہ پلورل پرسن کے لیے ہم یوز کریں گے، جمع والے افراد کے لیے ہم یہ استعمال کریں گے۔ تو یہ 6 ضمیریں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ان 6 ضمیروں سے ہم کس طرح کام لیں گے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو پوسٹ بھیجیے، ان 6 ضمیروں کا جملوں میں ہم استعمال کیسے کریں گے۔ آسان ترجمہ، آسان ٹرک ہم آپ کو بتائیں گے جس کے ذریعے آپ آسان ترجمہ کر سکیں گے اور ان کو پڑھ سکیں گے۔ 6 ضمیروں میں مثال کے طور پر آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ نے اگر یہ چیز اچھی طرح سے نوٹ کر لی، سمجھ لی، تو الحمدللہ آپ آرام سے ماضی کی بحث ہو، حال، مستقبل، کوئی بھی جملہ ہو، آرام سے آپ تقریباً 70 سے 80% آپ اس ٹرک کے ذریعے زبان فارسی کو سمجھ سکیں گے، رپلائی دے سکیں گے، اور اردو سے فارسی میں ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور فارسی سے اردو میں بھی۔ اب سب سے پہلے دیکھیں 6 ضمیریں ہیں، آسان ترجمہ کرنا کس طرح کریں گے ہم۔ 6 ضمیروں میں سب سے پہلی ضمیر کون سی ہے؟ من کا کیا مطلب ہے؟ میں یعنی ایک شخص ہے۔ اب ایک جملہ بناتے ہیں، میں ٹھیک ہوں ایک جملہ ہے جن کو ہم آسان فارسی میں کنورٹ کریں گے۔ اب میں کا ترجمہ کیا ہے فارسی میں؟ من۔
ٹھیک کو فارسی میں کہتے ہیں خوب، اور ہوں کو فارسی میں کہتے ہیں ہست۔ اب اردو جملہ میں نا ہم استعمال کرتے ہیں ہے، ہو، ہوں، ہیں، یہ ہم استعمال کرتے ہیں نا، ہے، ہوں اور ہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، ہو، ہیں، ہوں استعمال کرتے ہیں، اس کو زبان فارسی میں کہتے ہیں ہست یا است۔ ہست اور است میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کس جگہ ہست لگانا ہے کس جگہ است لگانا ہے وہ آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جملہ جو ہم نے ترجمہ کرنا ہے وہ ہے میں ٹھیک ہوں۔ اب میں کو فارسی میں کہتے ہیں من، ٹھیک کو فارسی میں کہتے ہیں خوب، اور ہوں کو فارسی میں کہتے ہیں ہست۔ اب دیکھیں یہ جو 6 ضمیریں آپ کو بتائی ہیں، ان 6 ضمیروں کی اپنی ایک نشانی ہوتی ہے جو جملے کے آخر میں ہم استعمال کرتے ہیں، ان جملے کے آخر میں ہم لگاتے ہیں 6 ضمیروں کی نشانی۔ اب من ضمیر کی نشانی یہ ہے کہ جملے کے آخر میں ہم میم لگائیں گے، یعنی فارسی کے جملے کے آخر میں جس جگہ میم آئی ہوگی تو وہ من ضمیر جو پروناؤن ہے اس کی نشانی سمجھی جائے گی۔ اب جو ہم نے سلیس ترجمہ کیا ہے، میں کا ترجمہ من، ٹھیک کا ترجمہ خوب اور ہوں کا ترجمہ ہست کیا ہے، آگے ہم ہست کے آگے من ضمیر کی نشانی لگا دیں گے جو ہے میم۔ تو ہست پلس میم کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو بن جاتا ہے ہستم۔ تو ہمارے جملے کا میں ٹھیک ہوں کا ترجمہ کیا بنے گا؟ من خوب ہستم، یعنی میں ٹھیک ہوں۔ آفرین، آفرین یعنی بہت خوب، شاباش۔ دوسرے نمبر پر کون سی ضمیر ہے؟ تو کا کیا مطلب ہے؟ تم سے ایک جملہ بناتے ہیں، تم ٹھیک ہو ایک جملہ ہے، تم ٹھیک ہو، اس کو ہم فارسی میں کنورٹ کریں گے۔ اب تم کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تو۔ ٹھیک کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خوب۔ ہو کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ہست۔ آفرین۔ اب جیسے ہم نے من ضمیر کی لاسٹ میں نشانی لگائی تھی، او ضمیر کی اپنی ایک نشانی ہے جو کہ ہم جملے کے لاسٹ میں لگائیں گے۔ تو ضمیر کی نشانی یہ ہے کہ جملے کے آخر میں یا آئے گی، چھوٹی یا۔ تو جس جملے کے آخر میں چھوٹی یا آئی ہوگی تو وہ تو ضمیر کی نشانی سمجھی جائے گی۔ تو ہست پلس چھوٹی یا کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں ہست کے ساتھ تو بن جاتا ہے ہستی۔ تو ہمارے جملے کا ترجمہ کیا بنا؟ تو خوب ہستی۔ اب آتے ہیں تیسری ضمیر کی جانب۔ تیسری ضمیر کون سی ہے؟ او کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ہو۔ اب وہ سے ایک جملہ بناتے ہیں، وہ ٹھیک ہے ایک اردو کا جملہ ہے، اس کو ہم سلیس ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ او۔ ٹھیک کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خوب۔ ہے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ است۔ اب یہاں پر ہم است لگائیں گے، وہ اس وجہ سے کہ من اور تو ضمیر کی نشانی ہم نے آخر میں لگائی تھی، لیکن او ضمیر کی نشانی خاص طور پر ماضی میں نشانی نہیں ہوگی۔ تو او ضمیر کی ماضی میں نشانی نہیں ہے تو وہ جیسا ہم ترجمہ کریں گے ویسا ہی ہم ترجمہ لے کر آ کر اور ہے، ہو، ہیں، ہوں کا ترجمہ ہم است کر دیں گے۔ پس یہ جان لیں کہ جس جگہ ضمیر کی نشانی لگنی ہوگی تو وہاں ہست کا ترجمہ کریں گے، اور جس جگہ ضمیر کی نشانی نہیں لگے گی تو وہاں پر ہم است کا ترجمہ کریں گے۔ تو او خوب است یعنی وہ ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں چوتھی ضمیر کی جانب۔ چوتھی ضمیر کون سی ہے ہماری؟ ماں کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب۔ اب ہم سب ٹھیک ہیں یا ہم ٹھیک ہیں، یہ ہم نے اردو کا جملہ بنایا ہے، اس کو ہم سلیس ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ ماں۔ ٹھیک کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خوب۔ ہیں کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ہست۔ اب جس طرح ہم نے باقی ضمیروں کی لاسٹ میں نشانی لگائی تھی، ماں ضمیر کی بھی ہم نے لاسٹ میں نشانی لگانا ہے۔ تو ماں ضمیر کی نشانی یہ ہے کہ جملے کے آخر میں یا اور میم آتا ہے، تو جس جملے کے آخر میں یا اور میم آئے گا وہ ماں ضمیر کی نشانی سمجھا جائے گا، ماں ضمیر والا جملہ سمجھا جائے گا۔ اب ہست پلس یا اور میم جو ماں ضمیر کی شناسی ہم اکٹھا کریں گے، لگائیں گے تو بن جائے گا ہستیم۔ تو ہمارے جملے کا کیا ترجمہ بنا؟ ماں خوب ہستیم، یعنی ہم سب یا ہم ٹھیک ہیں۔ اب آتے ہیں پانچویں ضمیر کی جانب، پروناؤن کی جانب، جو ہے کیا ہے؟ شما۔ شما کا کیا مطلب ہے؟ آپ یا آپ سب۔ ایک جملہ بناتے ہیں، آپ سب ٹھیک ہیں ایک جملہ ہے، اس کو ہم فارسی میں کنورٹ کریں گے، سلیس ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ شما۔ ٹھیک کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خوب۔
اور ہیں کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ہست۔ اب جیسے ہم نے باقی ضمیروں کی لاسٹ میں نشانی لگائی تھی، اسی طرح شما ضمیر کی بھی لاسٹ میں نشانی لگائیں گے، جو کہ ہے یا اور دال۔ تو ہست پلس یا اور دال کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو بن جاتا ہے ہستید۔ تو ہمارے جملے کا ترجمہ کیا بنا؟ شما خوب ہستید، یعنی آپ سب ٹھیک ہیں۔ اب ہم آتے ہیں لاسٹ جو ضمیر ہے، پرونون ہے، اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں، سلیس ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آنہا ہمارے لاسٹ پرونون ہے، ضمیر ہے، آنہا کا مطلب ہے وہ سب۔ اب وہ سب سے ایک جملہ بناتے ہیں، وہ سب ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک ہیں، جمع والا جملہ ہے، اس کو ہم نے سلیس ترجمہ کرنا ہے۔ اب سلیس ترجمہ کریں گے لفظ بے لفظ۔ وہ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ آنہا۔ ٹھیک کو فارسی میں کیا کہیں گے؟ خوب۔ اور ہیں کو فارسی میں کیا کہیں گے؟ ہست۔ آفرین۔ اب جس طرح ہم نے باقی ضمیروں کی لاسٹ میں نشانی لگائی تھی، تو آنہا ضمیر کی بھی لاسٹ میں نشانی لگائیں گے، جو کہ ہے نون اور دال۔ تو ہست پلس نون اور دال کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو بن جاتا ہے ہستند۔ تو ہمارے جملے کا ترجمہ کیا بنا؟ آنہا خوب ہستند، یعنی وہ سب یا وہ ٹھیک ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ کو سمجھایا ہے 6 ضمیر ہیں، 6 ضمیروں سے آپ کو آسان سا ترجمہ کرنے کی ٹرک آپ کو بتائی ہے۔ آپ نے فقط کیا کرنا ہے، ان 6 ضمیروں کو یاد رکھنا ہے۔ ان 6 ضمیروں کی اپنی اپنی ایک جو نشانی آپ کو بتائی ہے، جو کہ من ضمیر کی نشانی ہے آخر میں میم، تو ضمیر کی نشانی آخر میں یا، او ضمیر کی ماضی میں کوئی نشانی نہیں ہوتی، حال اور مستقبل میں نشانی ہوتی ہے دال، ما ضمیر کی نشانی ہوتی ہے یا میم، شما ضمیر کی نشانی ہوتی ہے یا دال، اور اسی طرح آخر میں آنہا ضمیر کی نشانی ہوتی ہے نون اور دال۔ تو یہ ضمیریں اور ان کی نشانیوں کو جب آپ یاد رکھیں گے تو کسی بھی جگہ پر جملہ لکھا ہوا ہوگا یا کوئی بول رہا ہوگا تو آپ آرام سے ایزی آپ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں کہ یہ والا جملہ کس کی طرف بولا جا رہا ہے، کیونکہ جملے کے آخر میں ضمیر کی نشانی چھپی ہوگی، لگائی ہوئی ہوگی۔ تو آپ آرام سے ایزی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میرے لیے جملہ بولا جا رہا ہے یا دوسرے افراد کے لیے، جمع کے لیے یا مفرد کے لیے۔ تو آرام سے آپ ان جملے کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک میں جملہ دیتا ہوں جو ضمیر کے بغیر ہوگا، تو آپ ان کو پہچان کرنا ہے کہ یہ کیا جملہ ہے۔ اب غزارہ می خورند، اب ایک جملہ ہے جو کہ ہم نے ضمیر استعمال نہیں کی، ضمیر کو چھپایا ہے، تو غزارہ می خورند آپ نے بتانا ہے کہ یہ ضمیر کون سی یہاں شروع میں لگے گی۔ ان 6 ضمیروں میں سے غزارہ می خورند، تو ضمیر شروع میں کون سی لگے گی یہ آپ نے بتانا ہے۔ تو ان 6 ضمیروں سے آپ کو جملے بتائے ہیں، جو کہ من خوب ہستم، تو خوب ہستی، او خوب است، ما